السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کو ہم نے مل کر ایک عزم لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مکمل طور پر ہم جائزہ لیں گے۔ تو آج سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے نیت یہ کریں کہ جو بھی سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اس کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں گے، کیونکہ صرف سن لینا، معلومات حاصل کر لینا یہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سب سن لینا اور جان لینا یہ ہمارے خلاف کل قیامت کے دن حجت بھی بن سکتی ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا نیت عمل کی کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، اور دنیا کے حالات ایک طرف حجاز کے یعنی جو عرب کا علاقہ ہے اس کے کیا حالات تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے یہ دنیا بنائی اور دنیا میں انسان کی پیدائش کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے شروع کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک قوم کے پاس نبی کو بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام ہمارے نسل کو چلانے والے بھی ہیں، یعنی ہم سب آدمی ہیں، انسان ہیں، انہی کی نسل سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور نبوت کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر دونوں مادے ہیں، شر کا بھی مادہ ہے اور خیر کا بھی مادہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم کو دونوں راستے دکھا کر کے اختیار دے دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، ایک وہ راستہ جو اللہ کی فرما برداری والا راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے، ایک وہ راستہ جو اللہ کی نافرمانی والا راستہ ہے جو جہنم تک لے جاتا ہے۔ تو چونکہ ہر قسم کے انسان ہر زمانے میں ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ جو بھی قومیں اس دنیا میں گزری ہے، اللہ رب العزت تمام کے پاس انہی میں سے کچھ لوگوں کو یا کسی ایک کو چن کر اپنی دعوت کے لیے قبول فرما کر ان کو سمجھانے کے لیے ان کو طے کرتے تھے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، قرآن مجید کے اندر بہت کم انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جتنی ضرورت تھی اتنا اللہ رب العزت نے نبیوں کے ناموں کو بتایا، لیکن قرآن مجید کے اندر اصول بتایا کہ ہم نے ہر قوم کے پاس نبی کو بھیجا ہے۔ اس لیے بعض روایت میں ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، بعض روایت میں ملتا ہے 1,80,000 انبیاء کرام آئے ہیں، بعض روایت میں ملتا ہے 2 لاکھ انبیاء کرام آئے۔ لیکن انبیاء کے آنے کا جو مقصد تھا وہ قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اب ہر نبی کا نام لینا یہ قرآن میں ضروری نہیں تھا، لہٰذا جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا تھا، لوگوں کے اندر دینی اخلاقی کمیاں آتی تھی، تو اللہ رب العزت نبیوں کے ذریعے وہ کمیوں کو دور کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور پھر یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رک گیا۔ بہت سارے نبی آئے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، بہت سے نبی آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر یہ سلسلہ رک گیا، ختم نہیں ہوا، رک گیا تھوڑے وقفے کے لیے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے سولی پر چڑھا دیا ہے، قتل کر دیا ہے، ابھی کوئی دنیا میں نبی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام چلا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد
روایت میں ملتا ہے تقریباً 375 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. بعض روایتوں میں 250 سال ملتے ہیں کہ 250 سال تک کوئی بھی نبی نہیں آئے. اب ایک طرف تو یہودی قوم تھی، ان کی جو دینی حالت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے پادریوں کے ذمے اپنی کتابوں کو کر دیا تھا، اور ہر آدمی اپنے اپنے مطلب سے اپنا دین گڑھتا تھا، بناتا تھا. دین پر چلنے کا جذبہ ان میں بھی تھا، لیکن دین وہ ایسا چاہتے تھے جو ان کو پسند آئے، اچھا لگے. جیسے آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ اپنی پسند کے مفتی صاحب کے پاس سے فتویٰ لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہودیوں کا یہی مسئلہ تھا اس وقت کہ وہ اپنے پادریوں کو، اپنے بڑے بڑے علماء کرام کو کہتے تھے کہ ہم کو یہ مسئلہ بنا کر دو. آرڈر پہ مسئلے بنتے تھے ان کے. اور وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت کے لیے وہ اللہ کے دین میں تحریف کر دیا کرتے تھے، تھوڑی سی قیمت کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل دیا کرتے تھے. تو یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ اپنے اپنے حساب سے وہ اپنا دین بنا رہے تھے. عیسائیوں کی حالت یہ تھی کہ شروع میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر جمے ہوئے تھے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کچھ لوگ شیطان کے غلام بن گئے، ان میں بھی مختلف فرقے بن گئے، اور کچھ لوگ نفس کے غلام بن گئے، وہ کسی دین کو فالو نہیں کرتے تھے. اور کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے تک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے تھے، جن کو راہب کہتے تھے. وہ لوگ اس وقت بھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقوں کو فالو کر رہے تھے، وہ لوگ حق پہ تھے. تو یہ تو پوری دنیا کے حالات تھے. خاص طور پر عرب کے حالات کیا تھے؟ عرب کے حالات یہ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے تھے حضرت اسماعیل کے واسطے سے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کئی سال پہلے ان میں ایک شخص سامنے آیا جس کا نام تھا عمرو ابن لحا. بعض لغت کے اندر عمرو ابن لحی بھی کہتے ہیں اسے. یہ اس وقت کا سخی آدمی تھا، سخاوت بھی کرتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، لوگوں میں مقبول تھا، لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے. ایک مرتبہ یہ ملک شام گیا. ملک شام میں دیکھا کہ ملک شام والے، یعنی آج جس کو سیریا کہتے ہیں ہم، وہاں کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں. اپنے ہاتھ سے انہوں نے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں، انہی کو پوجتے ہیں. تو اس کو وہ اچھا لگا کہ ہمارا خدا ہمارے سامنے رہے تو اچھی بات ہے، ہم کو نظر آئے تو بہت اچھی بات ہے. اس نے وہاں سے آرڈر پہ کچھ بنائے اور مکہ میں وہ بتوں کو لا کر اس نے بیت اللہ کے پاس رکھ دیا. اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ اچھا آدمی تھا. اور وہ زمانہ اتنا ٹیکنالوجی والا زمانہ، واٹس ایپ والا زمانہ نہیں تھا کہ آدمی تحقیق کرے، گوگل کرے بھائی یہ کون ہے. جو اچھا آدمی لگا اس کی بات مان لیتے تھے. تو وہ عمرو ابن لحی اس نے بت لا کر کے بیت اللہ کے پاس رکھ دیا. اب عرب کے اندر جب لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، سب لوگ اس کو پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ بولے میں ملک شام گیا تھا، وہاں پر اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کو مانتے ہیں، اس سے اب مدد حاصل کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے تو مدد حاصل کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا جو میں لایا ہوں یہ اللہ سے تم کو قریب کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ڈائریکٹ تو سنتا نہیں، تو ان کو بیچ میں ڈال کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بنیں گے. قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے، ہم تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے ان کو بیچ میں ذریعہ بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں. لہٰذا دھیرے 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 بیت اللہ کے اندر جب بت رکھے گئے اس کے ارد گرد، تو پورے عرب والے جب حج کرنے آتے، حج تو اللہ کے لیے کرتے تھے سب، لیکن جب حج کے لیے لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے یہ کیا ہے، پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ اپنا عمر ہے نا اس نے لا کر دیا ہے ہم کو، یہ بڑے کام کے بت ہے، یہ اللہ سے تعلق ڈائریکٹ جوڑ دیتے ہیں. اب وہاں پر بت پرستی کی ابتدا ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے تک 360 بت ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز جو خرافات ہوتی ہے نا وہ رکتی نہیں ایک جگہ پہ، اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، اضافہ ہوتے رہتا ہے. بولے یہ تھوڑا ٹیڑھا دکھ رہا ہے، سیدھا والا بناؤ، اس کو تو 2 ہی ہاتھ ہے، اس کے 4 بنا دو. تو اس میں اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی میں دین مکمل ہونے کی ہم کو خبر بھی دے دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس دین کے اندر نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. جو دین میں نے تم کو لا کر دیا ہے یہ مکمل ہے, اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز گھڑو مت, جو ہے وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے تک وہ امر تو مر گیا جس نے بت پرستی کی ابتدا کی تھی, لیکن جو برا کام اس نے شروع کیا تھا وہ تو شروع ہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عمرو ابن لحا کو جہنم میں دیکھا, وہ اپنی آنتوں کو, اتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا, کیونکہ اس نے بت پرستی کی ابتدا کی ہے ہمارے علاقے میں. اس لیے دوستو اس سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کسی برے کام کے وجود میں آنے کا ذریعہ نہ بنیں, کسی ایسے کام کو ہم جاری اور ساری نہ کریں جس کا شریعت سے, دین سے, اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہ ہو. جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا کرنے والوں کو تو گناہ ملتا رہے گا, لیکن جس نے ابتدا کی ہے, جس نے شروعات کی ہے, اس کی جہنم بنتی رہیں گی اور قبر میں عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہم اپنی ذاتوں سے یہ کوشش کریں, یہ بار بار میں بات کہتا ہوں کہ ہم اگر کسی خیر کے کام کو وجود میں لانے کا ذریعہ نہیں بن پا رہے ہیں تو کم سے کم کسی شر کو وجود میں لانے کا ذریعہ نہ بنیں. بہتر تو یہ ہے کہ ہم کسی خیر کے کام کو وجود میں لائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تاکہ اس کا ثواب ہم کو اپنی قبر میں ملتا رہے. اب اس طرح سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی. اب عربوں کی حالت یہ ہو گئی کہ ہر گھر میں بت آ گیا ان کے, اور ایک نہیں کئی. یہ بارش برسانے والا, یہ روزی دینے والا, یہ بچہ دینے والا, یہ فلاں کرنے والا, یہ فلاں کرنے والا. نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے گویا اللہ کو محتاج سمجھ لیا, نعوذ باللہ, کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا اس لیے یہ کریں گے, یہ سفارش کریں گے, پھر وہاں سے آرڈر آئے گا. یہ دوستو اتنی بڑی حماقت ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگنا. اچھا بتائے دوستو, اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں, میں دور نہیں ہوں, میرا علم تو تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے, اور جب کوئی مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہوں. کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب یہ حالات چل ہی رہے تھے پوری دنیا کے اندر, مختلف گناہ, مختلف چیزیں. اچھا یہ تو دینی حالت تھی عربوں کی کہ بت پرستی عام ہو گئی تھی, ہر گھر میں بت تھا. اب اخلاقی حالت بھی بڑی بگڑ چکی تھی, اخلاقی حالت بھی بڑی بگڑ چکی تھی کہ دشمنیوں کے اور عجیب چیزوں کے انہوں نے جو ہے دروازے کھول رکھے تھے. کہ ایک آدمی مرتا اور اپنے بچوں کو بلاتا, وصیت کرتا کہ اس شخص نے اس کے خاندان سے بدلہ لینا, کیونکہ اس کے اونٹ نے اپنے اونٹ سے پہلے پانی پیا تھا. وہ دشمنیاں صدیوں تک چلتی تھیں اور وہ اونٹ کے پانی پینے کی وجہ سے جنگیں ہوتی تھیں. یہ تمام چیزیں تھیں. اب اللہ رب العزت کو انسانیت پر رحم آیا. جس طرح سے پچھلے انبیاء کرام کا سلسلہ چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے اتنے وقفے کے بعد اپنے نبی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا. لیکن اب پچھلے نبیوں میں اور اس نبی میں یہ فرق تھا. پچھلے جو نبی ہوتے تھے وہ کسی قوم کے لیے آتے تھے, کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے لیے یا کسی علاقے کے لیے نہیں آئے بلکہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے آئے. پچھلے نبی آتے تھے ایک وقت محدود لے کر آتے تھے کہ فلاں نبی آ گئے, ان کا زمانہ ختم ہوا, دوسرے کا شروع ہو گیا, ان کی شریعت ختم ہوئی, دوسرے کی شریعت شروع ہو گئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ایکسپائر نہیں ہوگی, بلکہ یہ شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دی ہے یہ قیامت تک چلیں گی. قیامت تک جو آخری انسان آئے گا اس کو بھی کامیاب ہونا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے گا. اور صرف عام انسان ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی آ جائے تو میری شریعت پہ چلنا پڑے گا. اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو روایت ہے, حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قیامت تک کے لیے مقبول ہو گئی شریعت, مکمل ہو گیا دین. اب اس میں کمی زیادتی بھی نہیں ہوگی. اور یہ اگر کوئی گمان کرے, کوئی یہ سوچے کہ ابھی اور کوئی نبی آنے والے ہیں تو دوستو اس کا ایمان سے حصہ ختم ہو جائے گا. اب کوئی نبی آنے والے نہیں. آخری نبی تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری شریعت ہے شریعت محمدیہ. اب انشاءاللہ اس کے آگے ہم کنٹینیو کریں گے
اور بھی سیرت کے پہلو ہے، یہ تو شروعات ہے، ابھی اور بھی ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔